جی اس وقت پشاور یونیورسٹی میں موجود ہوں۔ پشاور یونیورسٹی کی جو ٹیچر تنظیم ہے پیوٹا، ان کے صدر پروفیسر ڈاکٹر ذاکر اللہ جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ لیکن پہلے یہ میں بتاتا چلوں کہ کافی عرصے سے جو پشاور ہو یا خیبر پختونخوا کی جتنی بھی جامعات ہیں، ایک دو تین جامعات کو چھوڑ کر تقریباً دیگر تمام جامعات جو ہے اس وقت بھی مالی خسارے کا ان کو سامنا ہے، اور پشاور یونیورسٹی کا مالی خسارہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ اساتذہ کی جو تنخواہ ہے وہ ابھی تک دسمبر کی نہیں ملی اس وقت تک، یعنی کہ آج 16 جنوری ہے۔ بات کریں گے مزید۔ سر یہ بتائیے گا کہ تنخواہ کیوں نہیں دی جا رہی، کیا وجوہات ہے وہ ذرا بتائیے گا، اور ملازمین پھر کس طرح گزارا کرتے ہیں، اور یونیورسٹی میں جو تدریسی ورک ہے اس پر کتنا اثر پڑ رہا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ تنخواہ کی کمی کی وجہ جو ہے نا وہ یونیورسٹی کو جو گرانٹس ملتا ہے اس کی کمی کی وجہ ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پشاور یونیورسٹی یا جتنی بھی یونیورسٹی ہے اس کو سالانہ گرانٹ ملتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، اور فیڈرل گورنمنٹ 2012 سے لے کے ابھی تک وہ فیڈرل گرانٹ ہمیں مل رہا ہے، لیکن اس میں 2017 میں جو فیڈرل گرانٹ ہے اس میں کمی آئی ہے، اس کو وہاں پہ فریز کیا گیا ہے، اور یہ لاجک پیش کیا جا رہا ہے کہ چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد 2012 میں جو ہوئی تھی، اس کے بعد یہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہے یہ پروونشل جو گورنمنٹ ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو سپورٹ کر لے۔ یہ جو سپورٹ ہے یونیورسٹی کو سپورٹ کرنا پروونشل گورنمنٹس کی طرف سے، یہ رسپانسبلٹی تو ہمارے 3 صوبوں نے لی ہے۔ بلوچستان جو کہ سب سے چھوٹا صوبہ ہے اس نے یہ رسپانسبلٹی لی ہے، سندھ نے لی ہے، پنجاب نے لی ہے، لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارا جو خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے اس نے یہ رسپانسبلٹی، یہ ذمہ داری ابھی تک لی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری پریشانی ہماری روز جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ صرف یہ ابھی جو بجٹ گزرا ہے، جو لاسٹ ایئر کا بجٹ تھا، صرف اس میں 10 بلین روپیز اس نے تمام 34 یونیورسٹیز کے لیے رکھے گئے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ 34 یونیورسٹیاں ہیں اس صوبے میں اور اس کے لیے 10 بلین گرانٹ رکھا گیا ہے، تو یہ ناکافی ہے۔ اوپر سے جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی وہ آ رہا ہے گرانٹ، تو وہ بھی ناکافی ہے کیونکہ وہ بھی فریز ہو گیا ہے، اور 2017 کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنا انفلیشن آیا ہے، چیزیں مہنگی ہو گئی ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، بجلی جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے، اگر اسٹوڈنٹس ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں تو کتابیں مہنگی ہو گئی ہے، اس کے لیے پرنٹرز، کمپیوٹرز اور لیب میں جتنی بھی کیمیکل ضرورت ہوتی ہے اس کی، وہ ساری چیزیں مہنگی ہو گئی ہے۔ تو یہ چیزیں برداشت کرنا جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ مشکل ہے۔ تنخواہ جب ملتی نہیں ہے تو لوگ کیا گزارا کرتے ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ اس میں کلاس 3 کی بھی لوگ ہیں، کلاس 4 کی بھی لوگ ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، آفیسرز بھی ہیں۔ ان سب لوگوں کا واحد جو ذریعہ معاش ہے وہ یہی ان کی سیلری ہے۔ اگر سیلری ان کو ٹائم پہ نہیں ملتی تو اس کو گھر چلانا جو ہے تو وہ تو مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس میں جو بیمار بھی رہتے ہیں، اس کے گھر میں بیماریاں بھی ہے، اسپیشلی جو ریٹائرڈ لوگ ہیں، اور جو ہمارے حاضر سروس لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کی فیس بھی ادا کرتے ہیں، تو اگر ٹائم پہ اس کو تنخواہ نہیں ملتی، یکم تاریخ کو اس کو تنخواہ نہیں ملتی تو وہ اپنے بچوں کی فیس ادا نہیں کر سکتے، وہ اپنے لیے جو گھر چلانا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس اچھا یہ بتائیے کہ تقریباً 13 سال ہو گئے اس صوبے میں تعلیمی ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کی گئی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ تعلیمی ایمرجنسی کے باوجود بھی کیا سمجھتے ہیں کہ جامعات جو ہے وہ مالی بحران کا شکار ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ جب اس طرح کی سچویشن ہو تو جو اسٹوڈنٹ ریسرچ کرتے ہیں تو ان پر بھی تو اثر پڑے گا نا؟ جی بالکل، ہم نے تو یہ بھی سنا تھا کہ تعلیمی ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ ہو گئی ہے اور تعلیم جو ہے اس کو سپورٹ کیا جائے گا، لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اسی تعلیم کو اسی حکومت نے ایمرجنسی میں اس کو دھکیل دیا گیا ہے، اور اب ایسی ایمرجنسی سچویشن ہے کہ اس کو نکالنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جہاں تک ریسرچ کی بات ہے، اب 20 کا پروگرام سٹارٹ ہو گیا ہے، لیکن یونیورسٹی کا مین کام ریسرچ ہے، لیکن وہ ریسرچ جو ہے اب رہ گیا ہے، ریسرچ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ بغیر پیسوں کی تو ریسرچ بھی نہیں ہو سکتا، ریسرچ کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، پیسے یہاں پہ تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو اسٹوڈنٹ کے ریسرچ کس طرح؟ ظاہری بات ہے کہ وہ اس سے متاثر ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ٹیچرز اپنے لیے ریسرچ گرانٹ کسی اور جگہ سے، کسی اور ادارے سے لے کے یہاں پہ آ جاتے ہیں، تو جب یونیورسٹی میں وہ گرانٹ تو یونیورسٹی اور ٹریجرر کے آفس کو آ جاتا ہے، لیکن ٹریجرر کا آفس یا یونیورسٹی میں جو
چیزیں ہوتی ہے وہ وہی گرانٹ لوگوں کی تنخواہ میں چلے جاتے ہیں، اور جو ریسرچر گرانٹ کو لے آتا ہے تو وہ گرانٹ لینے کے لیے بھی پھر ترستا ہے، اور اس کا وہ ضروریات ٹائم پہ پورا نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے بھی کافی مشکلات ہے، پروجیکٹ بھی اپنے ٹائم پہ نہیں پورے ہو سکتے، تو ٹیچرز نے اب گرانٹ کے لیے اپلائی کرنا بھی چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اتنی مشکلات کا سامنا وہ کر رہے ہیں تو گرانٹ تو وہ نہیں پھر حاصل کر سکتے۔ یہ بھی بتائیے کہ اس وقت سب سے کم سیمسٹر کتنے پیسوں تک پہنچ گیا ہے کہ اسٹوڈنٹ ایک سیمسٹر کے کتنی فیس ادا کر رہے ہیں اس وقت کم سے کم جو ہے؟ کم سے کم میرے خیال میں اگر یونیورسٹی میں کوئی سیمسٹر ہے تو وہ 24-25,000 پر سیمسٹر ہوگا، لیکن اس کے علاوہ زیادہ بھی ہے، 1 لاکھ روپے تک سیمسٹر ہے، ڈپینڈ کرتا ہے سبجیکٹ کے اوپر۔ تو بعض سبجیکٹ ایسے ہیں جس میں فی کم ہے، لیکن میجارٹی وہ 4-5 ڈپارٹمنٹ ہوگے، لیکن میجارٹی جو ڈپارٹمنٹس ہے اس کی سیمسٹر فی بہت زیادہ ہے، 60-70 اور بعض کے 1 لاکھ تک ہے۔ جی بالکل، 1 لاکھ تک جو ہے وہ سیمسٹر فیس ہے، اور مزید جو طلبہ پر بوجھ ہے وہ بھی نہیں ڈالا جا سکتا، اور یونیورسٹیوں کے پاس اگر اپنے ذاتی یا جو ان کے خود مختاری کا جو توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی جو ریسورسز ہے ان سے جو ہے وہ ارننگ کریں گے، تو ان کے پاس ریسورسز صرف یہی زیادہ تر یا تو باہر سے پروجیکٹس لانے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس ہیں ان پر فیس میں اگر مزید اضافہ کیا جاتا ہے تو پھر یہاں سے جو داخلہ ہوگی وہ اس میں کمی آئے گی، جس طرح کہ رواں سال بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پشاور یونیورسٹی میں کے جو ڈپارٹمنٹس جو ہیں اس میں اس دفعہ اتنی نوعیت کے داخلے نہیں ہوئے جو کہ اس سے پہلے سالوں میں ہوتے تھے۔ اس کی بڑی وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ یہاں کی فیس جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، پرائیویٹ یونیورسٹی کے برابر فیس لی جا رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر کالجز کی ہم بات کریں تو BS میں وہاں پر کالجز میں پڑھائی جاتی ہے، وہاں کی فیس جو ہے انتہائی کم ہے۔